بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ فرینڈز، وہ لوگ جو سٹاکس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور سٹاکس کے کسی میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس انویسٹمنٹس پر ایک اچھا ریٹرن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو ان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کائنڈلی اس کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فیصل فنڈز کا فیصل اسلامک سٹاک فنڈ۔ فرینڈز، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ فنڈ جو ہے وہ سٹاک میں انویسٹ کرتا ہے، تو لازمی بات ہے یہ ہائی رسک فنڈ ہے اور شریعہ کمپلائنٹ ہے، تو مطلب بلا سود بینکاری، مطلب یہ آپ کو پروفٹ دیتا ہے۔ تو فرینڈز، اس کا انویسٹمنٹ آبجیکٹیو جو ہے وہ دا انویسٹمنٹ آبجیکٹیو آف دا فنڈ از ٹو پرووائڈ لانگ ٹرم کیپٹل گروتھ بائی انویسٹنگ پرائمرلی ان شریعہ کمپلائنٹ لسٹڈ ایکویٹی سیکورٹیز ود پروڈنٹ اینڈ پروفیشنل مینجمنٹ۔ انتہائی ایکسپرٹ لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں، کیونکہ اسٹاک میں جو فنڈ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایکسپرٹس لوگ، اسٹاک ایک مشکل جگہ ہے، تو اچھے لوگ، بہترین لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس فنڈ کا لازمی انتخاب کریں۔ یہ فنڈ جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ سیکورٹیز میں انویسٹ کرتا ہے، تو کم عرصے کے لیے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس فنڈز میں انویسٹ نہ کریں۔ لمبے عرصے کے لیے اگر آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کیپٹل گروتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین فنڈ ہے۔ فرینڈز، اب اس کا پرپیچول کا مطلب ٹرن پرپیچول ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ فنڈ جاری رہے گا، اور یہ پاکستان سٹاکس ایکسچینج پر لسٹڈ فنڈ ہے، اوپن اینڈڈ فنڈ ہے، شریعہ کمپلائنٹ ایکویٹی اسکیم ہے، اور اس کی مینجمنٹ پروفائل جو ہے وہ ہائی ہے۔ مطلب ہائی رسک جو فنڈ ہیں وہ اس میں آپ کا کیپٹل بھی، یعنی آپ کا کیپٹل کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، بل ہائی رسک فنڈ ہے تو اس کے ریٹرنز بھی انتہائی اچھے ہوتے ہیں، اور اس کی کسٹوڈین جو ہے جو اس کو اون کرتے ہیں وہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی ہے۔ فرینڈ، اس کی مینجمنٹ فیس تھوڑی زیادہ ہے، تقریباً 2% کے قریب یہ آپ سے مینجمنٹ فیس لیتے ہیں، کیونکہ رسکی فنڈ ہوتا ہے تو ایکسپرٹ لوگ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور تقریباً فرنٹ اینڈ لوڈ جو ہے وہ بھی آپ سے 3% یہ لیتے ہیں۔ مطلب جس وقت آپ انویسٹمنٹس کریں گے تو یہ آپ سے آپ کی اماؤنٹ کا 3% لیں گے۔ تو منیمم جو انویسٹمنٹ ہے وہ انیشل جو ہے 5,000 روپے ہے، اور پھر مزید 1,000 روپے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا جو بینچ مارک ہے وہ KMI 30 انڈیکس کے ساتھ ہے، منڈے ٹو فرائیڈے ان کی ڈیلنگ ڈیٹ ہوتی ہیں۔ فرینڈز، اسٹرانگ انویسٹمنٹ فلاسفی ہے اس کی، مطلب ہائی رسک فنڈ ہے، اور ایزی ٹو انویسٹ اینڈ وڈرال فیسلٹی اویلیبل ہے، اور 5,000 روپے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ آئیڈیل فار انویسٹر ہو وش ٹو میک شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ فار لانگ ٹرم کیپٹل گروتھ، مطلب لمبے عرصے کے لیے، مطلب 1 سال 2 سال کم از کم اس میں آپ کو انویسٹمنٹ رکھنی ہوگی۔ ایکسپیرینس پروفیشنل ود دا نیسیسری ایکسپرٹیز ٹو مینیج یور منی آن یور بہاف، آپ کی جگہ پر اچھے بہترین قابل لوگ، ایکسپرٹس فنڈز مینیجرز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرینڈز، میں آپ کو کچھ اس کے ریٹس بتا دیتا ہوں۔ فیصل اسلامک سٹاک فنڈ جو ہے وہ میں نے اس کی تفصیلات تو آپ کو بتا دی ہیں، تو ہم اس کا سپتمبر میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس فنڈز میں کن کن چیزوں میں انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی۔ تو فرینڈز، جو سپتمبر ہے اس میں تقریباً 80% کے قریب اس کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ایکویٹیز میں تھی، اور تقریباً 17% کے قریب کیش میں تھی، جبکہ انہوں نے تھوڑا سی چینجز کی ہیں، تو ابھی جو ہے 87-88% کے قریب یہ ایکویٹیز میں انویسٹ کر رہا ہے، اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں، اور تقریباً 7% کے قریب ان کی جو وہ ہے انویسٹمنٹ ہے وہ کیش میں ہے، اور اس کے علاوہ ادر جو سسٹم ہے اس میں اور چیزوں میں ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، میں اس کو آپ کو اس کے ریٹس بتا دیتا ہوں۔ تو ابھی جو اس کا جو ہے بینچ مارک تھا وہ تھوڑا ہائی تھا، یعنی ایکسپیکٹڈ جو تھا وہ 24.70% تھا سالانہ جو اس کا ریٹرن ہے، اور اس وقت جو ریٹرن چل رہا ہے وہ تقریباً 21.74% یہ اس وقت ریٹرن دے رہا ہے۔ فرینڈز، اپنے بینچ مارک سے تو یہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جو ریٹرن ہے 21.64% وہ انتہائی بہترین ہے، اور ایک اچھا ریٹرن اس وقت یہ آپ کو آفر کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ اسٹاک اوپر جا رہی ہے تو فرینڈ اس کے ان فیوچر مزید اوپر جانے کے کافی چانسز موجود ہیں۔ اس میں آپ لازمی انویسٹ کریں، انویسٹمنٹ سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں اور پھر اس میں انویسٹ کریں۔ ویسے بگنرز کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ شروع میں لو رسک فنڈ میں انویسٹ کریں، جیسے
جیسے ٹائم گزرتا جائے گا، آپ اس کو دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ کو جو ہائی رسک فنڈ ہے اس میں بھی انویسٹمنٹس کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار آ جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فنڈز 21.64% کے حساب سے ہمیں کیا ریٹرنز دے رہا ہے۔ تو ہماری انویسٹمنٹ اگر دیکھ لیں، ہم فرض کرتے ہیں 1 لاکھ روپے کی ہے، تو اس پر جو 21.64% اور ڈیوائڈیڈ بائی 100 کر لیتے ہیں، تو یہ 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹس پر ایک سال کے ہمیں 21,640 روپے دے رہا ہے۔ ہم اس میں سے 15% فائلر کے لیے ٹیکس مائنس کر لیتے ہیں، تو 18,394 روپے فائلر کے لیے ٹیکس کے بعد، اور ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 12 پر، تو فرینڈز 1532 روپے فائلر کو 15% ٹیکس کی کٹوتی کے بعد ایک ماہ کے 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر یہ دے رہا ہے۔ اب ہم نان فائلر کے لیے دیکھ لیتے ہیں، تو 21.63 انٹو 1 لاکھ اور ڈیوائڈیڈ بائی 100، تو 21,630 روپے۔ ہم اس میں فائلر کے لیے، نان فائلر کے لیے 30% مائنس کر لیتے ہیں، تو 15,141 روپے ٹیکس کی کٹوتی کے بعد 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر ایک سال کے، ڈیوائڈیڈ بائی ہم کر لیتے ہیں 12، تو فرینڈز 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر نان فائلر کو ہر ماہ یہ فنڈ جو ہے 1,261 روپے دے رہا ہے۔ فرینڈز انتہائی بہترین ریٹرنز ہیں، اور ان فیوچر یہ مزید اچھے ریٹرنز، اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مزید اچھے ریٹرنز دے گا۔ فرینڈز ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بگنرز جو ہیں وہ لو رسک فنڈ میں انویسٹ کریں، کیونکہ ہائی رسک فنڈ میں ہائی رسک ہائی ریٹرن تو ہوتا ہے، لیکن اس میں رسک زیادہ انوالو ہوتا ہے اور آپ کا کیپٹل بھی لاس ہو سکتا ہے۔ تو فرینڈز اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں اور اس کے بعد اس میں انویسٹمنٹس کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، میرے چینل انویسٹ اگین کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔